السلام علیکم ناظرین، ارض مقدس پر جاری جہاد باطل کے مقابلے میں شاندار جرأت کا مظاہرہ اور غاصب کے ظلم پر مثالی صبر کی داستان آج اپنے 30 روز پورے کر رہی ہے۔ امریکہ پہلے ہی غزہ میں جاری معرکے کو مذہبی جنگ قرار دے چکا ہے اور اب یہودی ربیوں کی جانب سے اس کو مشوا کہا جا چکا ہے، یعنی یہودی اپنی زبان میں اس کو اپنے لیے مذہبی لڑائی تسلیم کر چکے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہی امریکہ نے اسرائیل میں مدد بھیجنے کا عمل پہلے سے کہیں زیادہ تیز کر دیا ہے۔ امریکی نیوکلیئر آبدوزیں اسرائیل کی بحری امداد کے لیے 10,000 کلومیٹر کے سفر کے بعد مڈل ایسٹ کے سمندروں میں موجود ہیں۔ جدید ترین بیلسٹک میزائل سے لیس یہ نیوکلیئر سب مرینز امریکی بحری بیڑے کا اہم ترین حصہ مانی جاتی ہیں۔ امریکی سیاست کی ڈرامہ بازی بھی کھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکن اسٹیٹ سیکرٹری اینٹونی بلنکن اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ امریکہ انسانی حقوق کی بنیاد پر اسرائیل سے حملوں میں وقفے لانے کی درخواست کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے اور آبدوزیں مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں پہنچ چکی ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع محمد رضا نے اسرائیل کی امریکی معاونت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ غزہ حملوں پر امریکہ کو بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پینٹاگون مسلسل اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ اسرائیلی جنگی جرائم اور مسلم نسل کشی میں امریکہ برابر کا مجرم ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ ایران پر حماس کی مدد کرنے اور اس کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی بلاک سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے انٹرویو کو سنا جا سکتا ہے، جس میں اس نے روس، ایران اور شمالی کوریا پر حماس کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز نے تسلیم کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف مہم امریکہ اور اسرائیل دونوں کو تکلیف اور نقصان پہنچا رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ہیڈ لائنز میں لکھا کہ لفظوں کی عالمی جنگ میں روس، چین اور ایران حماس کی حمایت کر رہے ہیں۔ الفاظ کی اس جنگ کی ایک تازہ مثال ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تصویری ہورڈنگ دیکھیے، یہ ایران کے دارالحکومت تہران کے ولی عصر اسکوائر بلڈنگ پر آویزاں ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے اپنے قومی پرچم اٹھائے ہوئے یروشلم میں ڈوم آف دی راک کی جانب جاتے دکھایا گیا ہے، جو الاقصی کمپاؤنڈ میں واقع ہے، اور اس عمل کو سیل غیرت کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے غیرت کا کارواں یا غیرت کا سیلاب۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران، روس اور کچھ حد تک چین نے حماس کی حمایت کے لیے سرکاری میڈیا اور دنیا کی بڑی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو استعمال کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تسلیم کیا ہے کہ اس عمل نے اسرائیل کو کمزور کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کی توہین بھی کی ہے۔ تل ابیب میں ایک سوشل میڈیا انٹیلیجنس کمپنی سائبرا کے نائب صدر رافی مینڈلسن نے کہا کہ ان کے کنٹینٹ کو دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمل اس جنگ کو اس طرح متاثر کر رہا ہے جیسے کوئی کامیاب جنگی حربہ جنگ پر اثر ڈالتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک ڈائیلاگ افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفیٰ ایاد نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر ایک شخص اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اب اگر دشمن خود اقرار کر رہا ہے اور پابندیاں بھی لگا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جہاد کی پکار بھی ایک جہادی عمل کہلائے گی۔ اس خبر کے بعد ان تمام یوٹیوبرز اور سو کالڈ انفلوئنسرز کی زبانیں یقیناً بند ہو جانی چاہیے جو مسلمانوں کو یہ کہہ کر تقسیم کر رہے ہیں کہ نہ سوشل میڈیا پر پوسٹنگ سے کچھ ہوتا ہے اور نہ بائیکاٹ سے کوئی اثر پڑتا ہے۔ اب تو دشمن خود مان چکا ہے کہ میدان جنگ میں سوشل میڈیا ایک کامیاب ہتھیار کی طرح ثابت ہو چکا ہے۔ آخری خبر کے لیے جزیروں کے ملک انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کو دیکھتے ہیں، جہاں نیشنل مونومنٹ پر عظیم الشان ایمانی جذبات کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ تہران ٹائمز کے مطابق یہ تقریباً 20 لاکھ افراد کا مجمع تھا جو اہل غزہ کی حمایت میں اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا۔ دیگر عالمی میڈیا نے بھی اس مظاہرے کو اب تک کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ قرار دیا ہے۔ اس سے قبل برطانیہ میں تقریباً 1 لاکھ افراد کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا احتجاج مانا گیا تھا۔ اس لیے ہر غیرت مند مسلمان سے یہی درخواست ہے کہ بائیکاٹ ہمیشہ کے لیے کریں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں اور مسلم حکمرانوں سے اعلان جہاد کا مطالبہ مزید تیز کر دیں۔ کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔